الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ دورہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ اللہ رب العزت جسے پسند کرتا ہے، جسے محبت کرتا ہے، جسے بلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اپنے دین کی طرف بلاتا ہے، اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ سے بلائی کا ارادہ کیا ہے، خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے السلام علیکم، میں درس دے رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس علم کے لیے چنا ہے۔ بے شمار لوگوں سے وہ دنیا پڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی علم کے لیے جن لوگوں کو چنتا ہے ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ تو آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ طالب علم کی کیا فضیلت ہے، قرآن و سنت کو پڑھنا پڑھانا، اس کی کیا خیرات ہیں، کیا برکات ہیں، آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور یہ محسوس کریں کہ وہ جو خیرات و برکات قرآن و سنت میں آئی ہیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم کھائیں پئیں، نشو و نما پائیں، جوان ہوں پھر بوڑھے ہو کر مر جائیں۔ اس لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ایک ایسے جہان کی تیاری کریں جس نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ وہ جہان کوئی 200 سال 500 سال کا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہ جہان ایسا ہے کہ جس نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، 4 دن کی زندگی ہے، کٹ جائے گی، 2 خوشیوں میں 2 غموں میں کٹ جائے گی۔ یہ زندگی تو کٹ جائے گی، لیکن وہ زندگی کبھی کٹنے والی نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر اس کی خوشیاں مل جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں، تو وہ خوشیاں اور وہ کامیابیاں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کے بارے میں تصور کرنا چاہیں تو تصور نہیں کر سکتے۔ اور اگر ناکام ہو گئے، اس دنیا میں رہ کر اس جہان کی تیاری نہ کی، تو وہاں کے غم ایسے ہیں کہ اگر ان غموں کے بارے میں ہم تصور کرنا چاہیں تو تصور نہیں کر سکتے، اتنے غم ہیں۔ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جہنم کی آگ سے نکال کر کسی کو اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ آرام سے سکون سے سو جائے گا۔ یعنی یہ آگ اس آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اصل میں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا ہے، جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے۔
اس دنیا کے غم بھی ختم ہونے والے ہیں، خوشیاں بھی ختم ہونے والی ہیں، ہر چیز کو زوال ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت دو انسانوں کو لائیں گے، ان میں سے ایک انسان وہ ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں دی ہیں، سب سے زیادہ نعمتیں جس شخص کو ملی ہیں، اللہ رب العزت اس کو لائیں گے، لیکن یہ وہ آدمی ہوگا جس نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری نہیں کی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت اسے جہنم میں ڈالیں گے اور پوچھیں گے، اے میرے بندے ذرا یہ بتلا، کیا تجھے دنیا کی کوئی نعمت یاد ہے؟ وہ کہے گا، اللہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں، کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کی ساری زندگی خوشیوں میں گزری، آرام میں، نعمتوں میں، عیاشیوں میں گزری ہے۔ اب یہ ایک لمحہ جہنم میں رہنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت ایک اس انسان کو لائیں گے جس کو اس دنیا میں سب سے کم نعمتیں ملی ہیں، سب سے کم خوشیاں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، لیکن اس نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں ڈالیں گے اور پھر اس سے پوچھیں گے، اے میرے بندے یہ بتلا، کیا تجھے دنیا کا کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی یاد ہے؟ وہ کہے گا، اللہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے ساری کی ساری زندگی کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں، کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس دنیا کے غم بھی ختم ہونے والے ہیں، خوشیاں بھی ختم ہونے والی۔ جس چیز کو باقی رہنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عمل صالح ہے جو آپ کریں گے آخرت کے لیے، وہ آپ کو وہاں کام آئے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات و صفات باقی ہیں، اور وہ عمل بھی جو آپ نے اس اللہ کے لیے کیا وہ باقی رہے گا۔ باقی ہر چیز کو فنا ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو اس لیے آخرت کی ہم تیاری کریں۔ وہ جنت ایسی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ ایسی خوشیاں ہیں، غموں کے بارے میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ باہر دنیا کو دیکھ رہے ہوں گے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، نہیں، ہم نے آخرت کو سامنے رکھنا ہے، پھر تیاری کرنی ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں آنے کی توفیق دے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے جب جہنم کو پیدا کیا تو جبریل کو کہا کہ جاؤ، جا کر دیکھو میں نے جہنم کو پیدا کیا کیسی ہے۔ جبریل علیہ السلام جب گئے، جا کر دیکھا، واپس آ کر کہتے ہیں، اللہ یہ اتنی بری چیز تم نے بنائی ہے کہ تیرا کوئی بھی بندہ اس میں نہیں جائے گا، تیرا کوئی بھی بندہ اس جہنم میں نہیں جا سکتا۔ کہا جاؤ، جا کر اس کے ارد گرد بھی دیکھو، دوبارہ جاؤ اور اس جہنم کے ارد گرد دیکھو، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوبارہ گئے، جب جا کر دیکھا جہنم کے ارد گرد، واپس آ کر کہتے ہیں، اللہ ایسا لگتا ہے تیرا کوئی بھی بندہ نہیں بچے گا، سارے اس میں چلے جائیں گے۔ اس کے ارد گرد آسانیاں، عیاشیاں، پھسلنے والی جگہیں، ایسے لگتا ہے کہ تیرے سارے ہی بندے اس جہنم میں چلے جائیں گے۔ کہا میں نے جنت کو بھی پیدا کیا ہے، جاؤ ذرا اس کو دیکھو۔ وہ دوبارہ جاتے ہیں، جا کر جنت کو دیکھتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ ایسا لگتا ہے، جنت کو دیکھ کر جب واپس آئے تو کہتے ہیں، اللہ ایسا لگتا ہے تیرا کوئی بھی بندہ نہیں بچے گا، سارے اس میں چلے جائیں گے۔ یہ اتنی خوبصورت، اتنی اچھی، اتنی پیاری جگہ ہے کہ تیرا کوئی بھی بندہ شاید نہ بچے، سارے کے سارے جنت میں آ جائیں گے۔ کہا جا کر اس کے ارد گرد بھی دیکھو، اس کے چاروں اطراف میں دیکھو۔ جب دیکھا اس کے ارد گرد تو آ کر کہتے ہیں، اللہ ایسا لگتا ہے کہ تیرا شاید ہی کوئی بندہ اس میں جا سکے، شاید ہی تیرا کوئی بندہ اس جنت میں جا سکے۔ کیوں؟ اس کے ارد گرد میں مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، رکاوٹیں ہیں، صبر ہے، آزمائشیں ہیں۔ تو اس لیے جنت میں جانا ہے تو عیاشیاں نہیں ہیں، خواہشات پوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ جنت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو ایک نظام کے اوپر لانا ہے، وہ ہے اسلام۔ وہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، عقیدہ رکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے دنیا کیا کر رہی ہے یہ نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے
کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن و سنت کیا کہتا ہے. آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس کو فوکس کرنا ہے، تب جا کر ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے. اسلام بہت لوگ سیکھتے ہیں، اسلام بہت سے بڑے بڑے عالم بن جاتے ہیں، بڑے بڑے مفسر شیخ الحدیث بن جاتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس اسلام نے ہمارے اوپر کوئی اثر چھوڑا ہے، ہم نے اس سے کچھ استفادہ کیا ہے، کوئی تربیت حاصل کی ہے. اب قرآن کا مفسر ہے، قرآن کا شیخ الحدیث ہے، قرآن کا حافظ ہے، لیکن جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے، حسد ہے، بغض ہے، تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اسلام یہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ اسلام پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کیا یہ اسلام کو میں اپنے اوپر نافذ کر رہا ہوں، اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، یا صرف ہوائی فائرنگ ہے، صرف تقریریں ہیں، صرف دورات ہیں، دورات علمیہ کہیں، جو عملیہ کہیں، جو مرضی کہیں، لیکن یہ سیکھنے کے بعد گزن حکیم کی دوائی کھاتے ہیں نا، کھانے کے بعد کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو کیا یہ اسلام سے میں کچھ فائدہ بھی حاصل کر رہا ہوں؟ کوئی جھوٹ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے میں نے تقریریں کر دی، لیکن جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، غیبت نہیں چھوڑ رہا ہوں، حسد نہیں چھوڑ رہا ہوں، دوسرے کو دھوکہ دینا نہیں چھوڑ رہا ہوں، تو اسلام کا کیا فائدہ؟ تو عید سیکھ کر بھی وہی شرک و بدعات کر رہے ہیں، حدیثیں پڑھ پڑھ کر وہی بدعات ہیں، وہی باپ دادا کی تقلید ہے، وہی رسم و رواج ہیں، وہی سب کچھ ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اگر اسلام پڑھنا ہے تو اسلام کے بعد یہ بھی تجربہ کریں کہ اس کا مجھے بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. 10 سال جامعہ میں پڑھا، جیسے آئے تھے ایسے واپس جا رہے ہیں، اگر خمار آئے تھے تو خمار ہی واپس جا رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے جب آپ کلاس روم میں بیٹھتے ہیں، قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو یہ آیات کیا کہہ رہی ہے، مجھ سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، میں اس پر کیسے عمل کروں. توحید کی آیات میں نے سنی، توحید کے دروس سنے، میں نے سنت کے اوپر اتنی باتیں سنی، کیا ان پر کوئی عمل بھی ہے یا نہیں؟ اگر عمل نہیں ہے تو پھر اس پتھر کی طرح جس پر بارش برستی ہے بہہ جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. منافق کی طرح کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے، جنت الفردوس چاہیے. یہ بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو یہاں لے آیا، آپ یہاں آ گئے، جامعہ ابی بکر میں آ گئے، دورات میں آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اساتذہ کے سامنے آ گئے. صرف آنا کافی نہیں ہے، پڑھنا پڑھانا بھی کافی نہیں ہے. اس کے بعد وہ علم جو آپ نے سیکھا ہے اس پر عمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. ورنہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کو کوئی سینگ نہیں لگے ہوتے ہیں، منافق کو کوئی دو سر نہیں ہوتے، الگ نشانی نہیں ہوتی، اس کا یہی ہوتا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، دھوکہ دینا. تو اس لیے آپ اس سے پرہیز کریں. ہم اپنے یہ موضوعات شروع کر رہے ہیں، آج پہلا دن ہے، تو اس لیے چند باتیں آپ سے کر رہے ہیں. تو آپ یہ سننے سے پہلے، آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لیں، اپنی نیت کی اصلاح کر لیں. نماز پڑھنے سے پہلے بندہ سوچے میں کیوں پڑھ رہا ہوں، علم سیکھنے سے پہلے یہ سوچے کہ میں کیوں کر رہا ہوں. تو یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میں یہ جو وقت دے رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. جو سیکھوں گا اس پر عمل بھی کروں گا، اس سے تربیت بھی لوں گا، اس پر عمل ہوگا انشاءاللہ، پھر دوسروں کو بتلاؤں گا جو توفیق ہوگی. میں ایک طالب مثالی، ایک عالم ربانی بننا چاہتا ہوں، صرف اس لیے، اور کوئی میرا مقصد نہیں. اس لیے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں. یہ موضوع، یہ ٹارگٹ اپنے سامنے رکھنے، اپنے رب کو راضی کرنا، اس سے زیادہ کوئی مقصد اپنے سامنے نہ رکھیں. میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم یہ دورہ کر رہے ہیں. تو یہ جو دورہ ہے، دورہ سننا، ایک سننا تو وہ فقہا کی سننا ہے کہ کہتے ہیں جی یہ مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اکثر فقہا کے ہاں کیا ہے، مستحب کو سننا کہتے ہیں، کہ یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بس یہ سننا ہے، یعنی مستحب ہے، کریں تو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو نہیں ثواب ہوگا. تو یہ موضوع نہیں ہے. موضوع سننا کا مراد ہمارا کیا ہے کہ طریقہ، سننا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، سیرت، مثال، قدوہ،
قدوہ حسنہ، وہ طریقہ جس پر لوگ چل رہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، وہ سنت، وہ طریقہ، وہ سیرت، وہ کردار، وہ نمونہ، اور اس کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں، عقیدہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ ایک سنت محدثین کے یہاں ہے، وہ کیا ہے کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فعل النبی و تقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں سنہ مانا سب کچھ چیز کے اندر آئے، یعنی طریقہ حسنہ ہوتا ہے، طریقہ سیئہ ہوتا ہے۔ یہ طریقہ تو مذہب، سنہ مانی طریقہ، سیرہ، مثال، قدوہ، اور جس کے اندر عقائد بھی آتے ہیں، عمل بھی آتا ہے، جس کے اندر ساری چیز آتی ہیں۔ یہ بدعت کے مقابلے میں آتا ہے، یہ سنہ ہے، یہ بدعت ہے۔ تو ابھی میرا یہ موضوع نہیں سنت اور بدعت، نہ میرا یہ موضوع ہے قرآن میں کیا فرق ہے، حدیث میں فرق ہے، صرف ایک لغوی تعریف آپ کے سامنے رکھی ہے سننا۔ تو ہم اپنی بات کا آغاز جو کریں گے وہ انشاءاللہ کریں گے، سب سے پہلے عقیدے سے کریں گے اور توحید سے کریں گے۔ تو آج پہلا دن ہے، کچھ باتیں میں ابتدائی طور پر آپ سے کہوں گا، پھر انشاءاللہ کافی مشکل باتیں ہیں جو آگے چلیں گے، ہم تفصیلی ان کے دلائل، رد، تفصیلات، جس نے پہلے مجھے سنا ہے وہ جانتے ہیں کہ میں کس طرح سے، کس انداز سے گفتگو کرتا ہوں۔ لیکن مجھے بتلایا گیا ابھی طالب علم پہنچے نہیں، کوئی راستے میں ہیں، کوئی کیا ہے، پہلا دن ہے، تو اس لیے کچھ باتیں ابتدائی طور پر آپ سے کر رہا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کی سمجھ میں آئے کہ ہم آپ سے چاہتے کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت ہم سے غائب ہے۔ ہم اپنی کلام کا آغاز بھی اللہ رب العزت سے کریں گے کہ اللہ رب العزت ہم سے غائب ہے، ہم نے نہیں دیکھا اللہ کو، نہ کسی اور نے دیکھا ہے۔ تو اس اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ ہم سے راضی ہے، ناراض ہے، کیا ہم سے چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا، ہمیں کیا کریں، کیسے پتہ چلے، کیا کریں۔ چونکہ یہاں کہیں پاکستان میں تو رہتا نہیں کہ جا کر دیکھ کر آئیں گاڑی سفر کر کے۔ دیکھیں، غیب کو جاننے کے 3 طریقے ہیں دنیا میں انٹرنیشنل، غیب کو پہچاننے کے 3 طریقے ہیں۔ غیب کو کیسے پتہ چلے، غیب کو پہچاننے کے، جاننے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہاں جا کر دیکھیں، میں اس کمرے میں کیا رکھا ہوا ہے، جا کر میں دروازہ کھولوں، اندر جا کر دیکھ لوں، دیکھ کر آ جاؤں، آپ کو بتلاؤں کہ وہاں یہ چیز ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے غیب کو جاننے کا کہ وہاں جائیں، سفر کریں اور وہاں جا کر دیکھ کر آئیں، آ کر بتلائیں کہ وہاں یہ ہے وہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس جیسی کوئی چیز ہو۔ میں کہتا ہوں میرے گھر میں بھی ایسا ہی گلاس ہے، جو گھر میں گلاس ہے اس چیز کو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن اس جیسی چیز کو آپ نے دیکھ لیا۔ آپ نے اس جیسی چیز، اس گلاس کو دیکھ لیا کہ میرے گھر میں ایسا ہی ایک گلاس ہے، وہ گلاس نہیں دیکھا لیکن اس جیسی چیز دیکھ لی۔ تو اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کہ شیخ صاحب کے گھر میں بھی ایک ایسا گلاس ہے، وہ اس طرح کی صفات ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مخبر صادق آ کر آپ کو بتائے، کوئی مخبر صادق آ کر آپ کو بتائے کہ اس گھر میں، اس جگہ میں یہ چیزیں ہیں، ایسی ہے۔ تو غیب کو جاننے کے صرف 3 ہی طریقے ہیں کہ یا جا کر دیکھ کر آ جائیں، یا پھر اس جیسی کوئی چیز ہو اس کو دیکھ لیں، یا پھر کوئی آ کر مخبر، کوئی خبر دینے والا، کوئی رسول آ کر ہمیں بتلائے کہ وہاں یہ ہے۔ اب پہلی چیز یہ، جا کر ہم اللہ کو دیکھ لیں۔ اللہ ہم سے غائب ہے، 7 آسمان اوپر جائیں، عرش کے اوپر جائیں، جا کر اللہ کو دیکھ کر آئیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ راستہ بند ہے، یہ دروازہ بند ہے کہ ہم جا کر اللہ کو دیکھیں، یہ باب بند ہو چکا ہے، اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، دوسرا راستہ ہے کہ اللہ جیسی کوئی چیز ہو ہم اس کو دیکھ لیں، اللہ جیسی کوئی چیز ہو ہم اس کو دیکھ لیں، یہ دروازہ بھی بند ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ دروازہ بھی بند ہے، اس لیے یہ بھی نہیں۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ کوئی مخبر صادق آ کر بتائے۔ اب اللہ اپنے بارے میں رسولوں کے ذریعے ہم کو بتلاتا ہے، وحی کر کے بتلاتا ہے، بس یہ ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے کہ رسولوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے وحی کر کے ہمیں کتابیں اتار کر ہمیں بتلاتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، یہ نہیں چاہتا،
میں ایسے راضی ہوتا ہوں، ایسے ناراض ہوتا ہوں، یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو جہنم ملے گی۔ وہ راستہ رسولوں کا ہے، اور اب رسولوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، آخری کتاب آخری رسول آ چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور قرآن آخری کتاب ہے، اسلام آخری دین ہے۔ اب اگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں، اگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ناراض ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا، جنت کیسے ملے گی، جہنم سے کیسے بچیں گے، تو وہ راستہ صرف رسولوں کا راستہ ہے، اور سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، قرآن و سنت کا راستہ، وحی کا راستہ ہے، اور وہ قرآن اور صحیح حدیث میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، میرے دوستو، ہم نے جو زور دینا ہے وہ کس کو دینا ہے؟ قرآن و سنت کو پڑھنے کا، تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ جنت الفردوس وہ بڑی عظیم جگہ ہے، جہنم جو بہت بری جگہ ہے، اس بری جگہ سے بچ جائیں، اس عذاب سے بچ جائیں، اور اللہ راضی ہو جائے، جنت میں چلے جائیں۔ تو اس لیے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو صرف قرآن و سنت کا راستہ، باقی سارے راستے بند ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دنیا میں کچھ چھوٹے موٹے معاملات لوگوں سے کرتے ہیں، تھوڑے تھوڑے معاملات کرتے ہیں، جیسے ہم رشتہ دینا چاہیں، رشتہ لینا چاہیں، یا کوئی تجارت کرنا چاہیں، کوئی چیز خریدنا چاہیں تو مشورے کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بھائی وہ لڑکی کیا ہے، کتنا پڑھی ہوئی ہے، شکل و صورت کیا ہے، فلاں کیا ہے، عادات کیا ہیں، لڑکے کیا ہے، کیا کرتا ہے، لڑکا کہیں غلط تو نہیں۔ ہم تحقیق کرتے ہیں، جس سے کاروبار کریں، جس سے رشتہ داری کریں، جس سے معاملات کریں، تحقیق کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں جنت کا معاملہ کر رہے ہیں، جہنم سے بچنے کا معاملہ کر رہے ہیں، تو ہم کوئی تحقیق نہ کریں، بس جو سنی سنائی باتیں اس پر عمل کر رہے ہیں۔ بھائی میں بریلوی، وہ دیوبندی، وہ اہل حدیث، بس جو کر رہے ہیں مکھی پہ مکھی، کوئی قرآن و سنت، کوئی عقل نہیں استعمال کرنی، کوئی پڑھنا نہیں، کوئی دیکھنا نہیں، کوئی سننا نہیں، کوئی تحقیق نہیں کرنی، کوئی بحث نہیں کرنی۔ کیا میں اس لیے صرف ایک جانور آیا ہوا اس دنیا میں، کھانا پینا واپس جانا، کوئی میرے لیے ذمہ تحقیق نہیں ہے، پڑھنا نہیں، پی ایچ ڈی ہے، ہم رزق حاصل کرنے کے لیے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، مغرب مشرق جاتے ہیں، سعودیہ، امارات، کہاں، انگلینڈ، امریکہ، جہاں جاتے ہیں تاکہ رزق ملے، اتنی کرتے ہیں۔ وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تحقیق نہیں، کوئی پڑھنا نہیں، کوئی پڑھانا نہیں، صحیح کیا ہے، صحیح راستہ کیا، غلط، کیا ساری دنیا صحیح ہے، کیا ایسا جائز ہے؟ نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دنیا کی معمولی سی چیزیں حاصل کرنے کے لیے اتنی تگدو، اتنی کوشش و کاوش، اتنی محنتیں، اتنی پڑھائی، اتنی لکھائی، اور جنت کے لیے کوئی ٹائم نہیں، کوئی کوشش نہیں، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب دیکھیے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ جنت دے دے گا، توکل ہے میرا۔ تو بھائی اب دنیا میں پیٹ بنے، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا، رزق تو اللہ ہی دیتا ہے، سب کا توکل ہے نا، رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ قرآن و سنت میں بھی آیا، ہمارا بھی یقین ہے اللہ دیتا ہے، لیکن کیا رزق اللہ دیتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوشش و کاوش نہیں کرنی چاہیے؟ نوکری نہیں کرنی چاہیے، تجارت نہیں کرنی چاہیے؟ اس کے لیے، نوکری کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں، تجارت کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ رزاق ہے، پھر بھی اتنی کوششیں کرتے ہیں۔ وہ جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی، لیکن وہ ہمیں فری میں مل جائے گی، اس کے لیے کوئی کوشش، کوئی کاوش، کوئی محنت، کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے یار؟ جس طرح رزق اللہ دیتا ہے، ہم کوشش و کاوش کرتے ہیں، اس طرح جنت بھی اللہ ہی دے گا، اللہ کی رحمت سے جائیں گے، جہنم سے اللہ کی رحمت سے بچیں گے، لیکن اس کے لیے کوشش و کاوش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، ایمان اسلام سیکھنا پڑے گا، عبادت کرنی پڑے گی۔ آپ ایسے جی مل جائے گا، نہیں، ایسے نہیں ملتے۔ دنیا آپ کو اللہ فری میں دے دے، ساری دنیا فری میں دے سکتا ہے، ساری دنیا کی خوبیاں، رہنائیاں، زیبائیاں، نعمتیں، عیاشیاں اللہ فری میں دے دیتا ہے، لیکن جنت فری میں نہیں دے گا، جہنم فری سے نہیں بچائے گا، ہدایت فری میں نہیں دے گا، یہ یاد رکھنا۔ ہدایت اس کو دے گا جو چاہے گا، ہدایت اس کو دے گا جو چاہے گا، جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش و کاوش کرتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، اس کو ملے گی۔ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ جو تم میں سے چاہے، ہاں تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ چاہے گا پھر ہی جنت ملے گی، لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تم کوشش کرو، تم ارادہ کرو۔
اگر تمہارا ارادہ نہیں، تمہارا ہی خواہش نہیں، تمہاری کوشش و کاوش نہیں، اللہ فری میں جنت دے دے، یہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میں کچھ اصول، کچھ ضابطے ابتدائی طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ بڑی اہم باتیں، عقیدے کی باتیں سوچیں۔ اس لیے دنیا کہتی ہے جنت مل جائے گی، جنت ایسے نہیں ملتی۔ جنت کے لیے پہلے آپ کو خواہش کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ خواہش کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، لیکن درمیان میں کچھ ہے جسے جو ارادہ اللہ نے آپ کے اندر پیدا کیا، اختیار، اس کو آپ صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ آپ کی کوشش ہے، آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کی سوچ، آپ کا عمل، کوشش و کاوش ہے یا نہیں؟ اگر وہ ہے پھر اللہ کی توفیق ملے گی، ارادہ کونیا ہوگا، پھر آپ کو ہدایت ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کرنا کیا ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو پڑھنا ہے، یہی راستہ ہے اللہ کو جاننے کا، پہچاننے کا۔ اور وہ قرآن و سنت کو اگر ہم نہیں پڑھیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دنیا میں جہالت ہی جہالت ہے، دنیا میں جہالت ہی جہالت ہے، جہالت کے اندھیرے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ دنیا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو ایک آدمی نے بھیجی، دیکھ رہا تھا، سندھ کے اندر ایک قبر کے اوپر طواف ہو رہا ہے، تو اسے ویڈیو بناتا ہے، طواف تو بیت اللہ کا ہوتا ہے، آپ کرتے ہیں، صحیح، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہم اس کا طواف کریں گے، اس کا ثواب ملتا ہے، ہماری مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ کیا شرک و بدعت ہو رہی ہے؟ ان بدعت کا علاج کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کوئی علاج بھی تو ہوگا۔ دنیا میں فرقے ہیں، جمود ہے، تقلید ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، برائیاں ہیں، بے حیائی ہیں، اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ وہ علاج صرف ایک ہے، وہ علاج صرف ایک ہے میرے بھائیوں۔ میں کچھ ایسے ہی آپ سے باتیں کر رہا ہوں، موضوعات پڑھیں گے ابھی، میرے دل کی خواہش ہے میں کچھ باتیں کروں، آپ سنیں، شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ وہ علاج یہ ہے کہ ہم اس علم کو عام کر دیں، قرآن و سنت کو عام کر دیں، اور کوئی علاج نہیں ہے، اور کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج صرف یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کو ہر جگہ، ہر گلی، ہر علاقے میں پہنچا دیں، لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لوگوں کے اندر وہ فطرت موجود ہے، وہ فطرت موجود ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ شیطانوں نے خراب کر دیا، لوگوں نے خراب کر دیا، رشتہ داروں نے، معاشرے نے، دوستوں نے، انہوں نے اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی، مشرک، بدعتی یہ بنا دیا، ملحد بنا دیا۔ لیکن کیوں بنایا ہے؟ آپ کی کمزوری کی وجہ سے۔ شیطان وہ غالب آ گیا، کیوں کہ آپ نہیں پوچھے، آپ نے ان کو صحیح دین نہیں بتلایا۔ اگر صحیح دین ایک جگہ فصل لگی ہو، ایک جگہ فصل لگی ہوئی ہو، فصل زمین ہے نا، آپ نے ہل چلا کر فصل لگا لی، اب کوئی دوسرا نہیں لگائے گا فصل۔ جب زمین خالی پڑی ہوتی ہے، کوئی بھی آ کر کچھ بھی ڈال کر چلا جاتا ہے، کوئی بھی آ کر، جب ان کو کسی عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی قادیانی آئے، کوئی پروزی آئے، کوئی مصیبت آئے، ان کو آ کر اپنے عقائد سکھا کر چلے جائیں۔ اب آپ جائیں گے، اب آپ کو ڈبل محنت کرنی ہے، ایک تو اس گندی فصل کو کاٹنا ہے، پھر جا کر صحیح فصل ڈالنی ہے۔ وہ اپنا کام کر چکے، اب آپ کے اوپر ڈبل محنت ہے، کیونکہ آپ پہلے نہیں پوچھے، قرآن و سنت ان کے دلوں میں نہیں ڈالا، عقیدہ صحیح نہیں ڈالا، وہاں تک نہیں پوچھے، آپ دنیا کے چکر میں لگے رہے، دنیا کو دھوکہ دیتے رہے۔ ہم مولوی ہیں، طالب علم ہیں، لیکن مقصد ہمارا یہی ہے، اچھی نوکری مل جائے، اچھی چھوکری مل جائے، اچھی پیسوں کی پوٹلی مل جائے، آرام سے زندگی گزر جائے۔ اس لیے نہیں پڑھنا میرے بھائی، پڑھنا اس لیے ہے کہ اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیں۔ اگر صحابہ بھی یہی نوکری چھوکری کا مسئلہ ہوتا تو یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ آج جو مکہ سے لاکھوں میل دور یہاں قرآن و سنت کی باتیں کر رہے ہیں، عقیدہ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنا رہے ہیں قرآن و سنت، تو یہ سبب ہے وہ صحابہ جو پوری دنیا میں پھیل گئے، نہ اپنی خوشی کو دیکھا، نہ کسی چیز کو دیکھا، بلکہ سب کو قربان کر دیا، لیکن ایک لمحے کے لیے رکے نہیں کہ قرآن و سنت کو دنیا میں نہ پہنچائے۔ اس لیے آج ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ آپ سندھ کے ہیں تو پڑھ کر سندھ میں پھیل جائیں، آپ افغانستان میں پھیل جائیں، آپ کشمیر میں پھیل جائیں، پنجاب میں پھیل جائیں، ایک ایک گناہ ٹارگٹ کریں۔ اس علاقے میں کوئی نہیں، مسجد نہیں ہے، مسجد بناؤں گا یا دین کا کام کروں گا۔ میرے بھائیوں، مجھے تو یہ پتہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ان دورات میں شریک ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جامعات میں پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ اس دین کو پڑھ کر لوگوں تک پہنچیں۔ اگر یہی کام نہیں کرنا تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟
اچھی خطاطی سے کر، اچھی جنا کوئی لینگویج سے کر، شاعری کر کے اسٹیجوں پر پڑھ کر واہ واہ کے داد حاصل کرنی ہے، پیسے لینے ہیں، تو یہ علم کل آپ کے لیے میرے لیے عذاب ہے، عذاب ہے۔ لوگ انتظار میں ہیں، جامعہ ابی بکر کے طلباء کب آئیں گے؟ لوگ انتظار میں ہیں، کوئی مسلمانوں کا مسئلے اٹھے اور ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئے، وہ پلٹ پلٹ کر عرب کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی اسلام کا موعظہ آئے، لیکن ہمارے کام ختم ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سستیوں کو چھوڑو، خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئیں۔ ایک آدمی تبلیغ، آپ طالب علم ہیں، طالب علم لے کر آئیں، بھائی یہاں عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے، آپ آئیں عقیدہ سیکھیں، یہاں قرآن و سنت پڑھایا جا رہا ہے، آئیے سیکھیں، پھر دوسروں کو سکھائیں، آگے چلے گی گاڑی۔ آئے بیٹھے کھایا سویا، پتہ ہی نہیں دنیا میں آئے کیوں ہیں، کرنا کیوں ہے، ایسا نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اب جہاں تک تعلق ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ توحید ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی عمل ہی قبول نہیں ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور ان میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ توحید ہے، ایمان باللہ، اسلام ان تشہد۔ اگر یہی کسی کا صحیح نہیں ہے تو باقی سب فیل ہے، وہ ناوی ہے، صرفی ہے، مفسر ہے، محدث ہے، سب کچھ ہے، لیکن توحید نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ تو اس کو ساتھ آپ دیکھیں نا، حدیث میں آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو کیا کہتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یہی بات ہے۔ تو جسے اللہ نیکی کا ارادہ کرے یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اگر اس کو توحید کی سمجھ نہیں آئی، ناوی، صرفی، منطقی، سارا کچھ بن گیا، مورخ بن گیا، اگر اس کو توحید ہی نہیں سمجھ آئی تو اللہ نے اس کو بلائی کا ارادہ ہی نہیں کیا، اللہ نے اس سے خیر کا ارادہ کیا ہی نہیں ہے۔ جسے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا سمجھاتا ہے؟ عقیدہ توحید سمجھاتا ہے۔ غور کریے گا جو میں کہہ رہا ہوں، اگر اس کا تو اب جامعات ہیں پاکستان میں، ان میں مادہ توحید کا مادہ ہی نہیں ہے، اسماء و صفات کا مادہ ہی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہی نہیں، نحو ہے، صرف ہے، منطق ہے، فلاں فلاں، سب مصیبتیں، سب پریشانیاں، منطق کے کئی کے پیریڈ ہے، فلسفے کے پیریڈ ہیں، لیکن توحید کا پیریڈ ہی نہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، جس کے سارے نبی آئے، سارے رسول آئے، جس کے لیے آسمان کی کتابیں آئیں، جس کے لیے انبیاء شہید ہوئے، صالحین قتل ہوئے، وہ موضوع ہی نہیں ہے، جو باب ہی بند ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ہم لوگوں کو جب توحید بڑھاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ہمارے باپ دادا کو نہیں آتی، نہ ہمیں آتی ہے، کیا ہم جہنمی ہیں؟ ہم سے سوال کرتے ہیں، اور یہ پھر ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا، یہ ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے، یہ جو مشکل باتیں تم بتا رہے یہ ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے، پڑھ نہیں چاہتے، کیا ہم جہنمی ہیں؟ اب یہ سوالات ہیں، شیطان ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر یہ چاہیں کہ اللہ نے آپ سے خیر کا ارادہ کیا، اللہ آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہے، سوچو مجھے دین کی سمجھ آئی، مجھے اسلام کی، توحید کی، اسماء و صفات، اور توحید کچھ نہیں ہے، اور اللہ کو کیسے پہچانے گے؟ اللہ کو اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے پہچانے۔ رب اللہ کا نام ہے، الہ اللہ کا نام ہے، رحمان اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کے اسماء و صفات، اور اللہ کے اسماء و صفات ہی لوگوں کو نہیں آتے۔ اللہ کے اسماء و صفات ہی لوگوں کو نہیں آتی۔ جب اللہ کے اسماء و صفات نہیں آتے، ایک بات یاد رکھنا، میں آج بتا رہا ہوں، اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ سکتی ہی نہیں۔ ایک وہ اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ سکتی ہی نہیں۔ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آپ اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے، خشیت آپ کے دل میں آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے۔ چونکہ اللہ کی محبت کب آتی ہے؟ جب اسماء و صفات کو پڑھتے ہیں۔ جب انسان اسماء و صفات کو پڑھتا ہے، اتنی کمال نظر آتا ہے، اتنی خوبیاں نظر آتی ہیں، اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ اللہ کی یہ صفات ہیں، اللہ اس طرح سے ہے، اللہ اس طرح سے، یہ کمالات ہیں، یہ خوبیاں ہیں۔ جو وہ کمالات و خوبیاں جتنے بڑھتے جاؤ اور ظاہر ہوتے جاتے، جو محبت بڑھتی جاتی ہے۔ پھر وہ بات ہوتی ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم ترہ فهو یراک، ورنہ وہ ٹکرے ہی ہیں، عبادت میں مزہ ہی نہیں،
اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کی خشیت نہیں، محبت نہیں. جب ہمیں نہیں محبت تو اللہ بھی ہم سے محبت نہیں کرتا. جب ہمیں محبت نہیں تو ادھر سے کیسی محبت آئے گی؟ وہ صوفی والی محبت نہیں، وہ الگ بعد میں چل کر بتاؤں گا. ایک مومن کیسے اللہ سے محبت کرتا ہے. تو اس لیے اگر یہ چاہیں کہ مجھے اللہ سے محبت پڑے تو آپ کو رحمان کا معنی آنا چاہیے، رحیم کی تفصیلات آنی چاہیے، رب کی الہ کی وہ ساری خوبیاں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے دل میں محبت ہی نہیں آ سکتی. جب محبت نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے اسماء و صفات کو سیکھیں، اسماء و صفات کو سیکھیں. تو یہ ایک مقدمہ تھا. سب سے پہلے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا، کمپلیٹ کل کریں گے. یعنی درس کا آغاز سب سے پہلے یہ ہے کہ من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہ سوال میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں، مولد لوگ، اور انٹرنیٹ پہ بھی ڈالتے ہیں، ویڈیو بھی بیچتے ہیں، اور عامت الناس بہت گمراہ بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کیا اللہ نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا یا کسی اور نے پیدا کیا؟ جب پیدا نہیں ہوا کہاں سے آیا، کیا ہے؟ ہمیں اس سوال کا جواب دو. چونکہ جب نصارہ نے دین کی وہ شکل لوگوں کے سامنے پیش کی جس کو عقل قبول نہیں کرتی تھی، نصارہ نے جب دین کی وہ شکل پیش کی لوگوں کے سامنے جس کو عقل کے ساتھ اس کا کوئی میچ نہیں تھا، جنت کا ٹکٹ باندھتے تھے، 10 روپے لو جنت ہمارے لیے، زنا کیا تو 20 روپے دے جو گناہ معاف، وہ جنت دیتے تھے، مولوی جہنم سے بچاتے تھے، گناہ معاف کرتے تھے، یعنی اللہ کے کام وہ کر. لیکن لوگوں نے جب اس کو عقل کے ساتھ میچ کیا تو انہیں کہا یہ دین صحیح نہیں ہے، تو وہ دین سے ہی متنفر ہو گئے اور اپنے آپ کو علمانی کہنے شروع ہو گئے. بھائی کہ ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، ہماری عقل کے مطابق جو چیز صحیح ہوگی صحیح ہے، جو نہیں ہے وہ غلط ہے. اب انہوں نے وہ ساری حدود کراس کر گئے اور یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے کہا اگر اللہ ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا دکھاؤ، ہمیں سنائی نہیں دیتا دکھاؤ. طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں اور یہ سوال داغا. اس سے پہلے بھی یہ سوال موجود تھا لیکن یہ زور کے اوپر جب آیا، جب یہ مولد لوگ، علمانی لوگ، کمیونسٹ لوگ جب یہ اوپر آئے تو انہوں نے یہ سوال داغے کہ من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ سوال. تو اس کا جواب کیا ہے، تفصیل کیا ہے، آج ہم صرف آغاز کریں گے، کچھ باقی باتیں انشاءاللہ آگے ہوتی رہیں گی تفصیل کے ساتھ. اور اب سے صرف یہ گزارش ہے کہ آپ آئیں، ٹائم پر آئیں، کھڑے کھڑے یہ چیزیں نہیں سمجھ آنے والی. میں نے مقدمہ اس لیے آپ کے سامنے اتنا بڑا رکھا کہ آپ پہلے دن آئے پھر 2-4 طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ آپ اس سے ڈبل کریں، طالب علم زیادہ آئیں. ٹھیک ہے، اگر آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں تو ہی سیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی حدیث بھی ہے، دوسری بھی آتی حدیثیں ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس يسألون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله. لیکن میری ہمت نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے یہ، کہ لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے، لا یزال الناس، لوگ ہمیشہ یہ سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہیں گے حتی یقال ھذا خلق اللہ الخلق، یہاں تک کہیں گے کہ یہ مخلوق اللہ نے پیدا کی. فمن خلق اللہ، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ سوال کرتے رہیں گے کہ اس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تو فمن خلق اللہ، تو اللہ کو پھر کس نے پیدا کیا؟ دوسری حدیث میں آتا ہے، وہ صحیح مسلم کی ہے
کہ یاتی شیطان آتا ہے تو تم میں سے کسی ایک کے پاس، وہ یہ کہتا ہے فیقول، کہتا ہے من خلق کذا و کذا، من خلق کذا، من خلق کذا، حتی یقول من خلق ربک، آ کے کہتا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہو گے اللہ نے۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اچھا پھر عرش کو کس نے پیدا کیا؟ کرسی کا اللہ نے۔ پھر آخر میں کہے گا من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس طرح کئی حدیثیں ہیں جن میں یہ عنوان ہے کہ شیطان آتا ہے اور آ کر یہ سوال کرتا ہے کہ من خلق ربک، من خلق اللہ، تو کس نے پیدا کیا؟ تو سب سے پہلے بات یہ اب یاد رکھیے گا کہ یہ سوال دل میں آتے ہیں، یہ سوال دل میں آتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جاء ناس من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسألوہ، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، اللہ کے رسول ہمارے دل میں ایسے ایسے خیالات، ایسے ایسے تصورات، اشکالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں، ہم میں سے کوئی ان کو اپنی زبان میں لینا بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے، کہ ہمیں بہت بڑی یہ بری بات لگے گی، بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں کہ اس خیال کو ہم زبان پر لائیں، لیکن ایسے وسوسے آتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی ہے ان میں سے کہ من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، وسوسے اس طرح ڈالتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال وقد وجدتموہ، ایسا ہی ہے، ایسے تمہیں خیالات آتے ہیں، ایسے تصورات، ایسے اشکالات آتے ہیں کہ من خلق اللہ، یعنی یہ من خلق اللہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یعنی اشکالات، تصورات بری شکل ہے۔ تو صحابہ نے قالوا نعم، ہاں ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں، اس طرح کی باتیں آتی ہیں، لیکن ہم زبان پہ نہیں لا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ذات صریح الایمان، اور دوسری روایت میں آتا ہے ذالک مأز الایمان، کہ یہ تو بالکل واضح ایمان ہے، یہ واضح ایمان ہے، صریح ایمان ہے، بالکل یعنی خالص ایمان ہے۔ کیا خالص ایمان ہے؟ کہ تمہارے دل میں طرح طرح کے اشکالات شیطان لے کر آتا ہے، واضح طرح طرح کی باتیں لے کر آتا ہے، لیکن تم اس فطروں کو دور کرتے ہو، زبان پہ نہیں لاتے ہو، ڈرتے ہو۔ تو گویا شیطان وسوسے ڈالتا ہے دل میں تو تم اس کو رد کرتے ہو، یہ بالکل ایمان ہے۔ اس لیے دلوں میں اس طرح کے الٹے سیدھے خیالات آنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تمہیں یہ کہے تو فلیستعذ باللہ، جب تمہیں یہ خیال آئے تو کیا کہے؟ اعوذ باللہ پڑھے۔ من خلق ربک، اگلے حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فلیستعذ باللہ، اللہ کی پناہ پکڑے، چونکہ یہ شیطان ہے اور شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے، شیطان سے بڑا کوئی دشمن نہیں۔ ان شیطان یجری مجرى الدم، خون کے اندر چلتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان خون میں چلتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ ان شیاطین لا یوحون الی اولیاءہم، کہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، وہ آ کر طرح طرح کے فتنے آپ کے دلوں میں ڈالتے ہیں، شیطان ڈالتے ہیں، وہ شبہات ڈالتے ہیں۔ تو یہ شبہات آتے ہیں شیطان کی طرف، ان کے اولیاء کی طرف۔ تو آپ کا عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا کریں؟ فلیستعذ باللہ، اللہ کی پناہ پکڑے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ لفظ بولیں۔ چونکہ اس اشکال کا آنا کہاں سے ہے؟ شیطان کی طرف۔ چونکہ آپ کو دیکھا ہے جہاں گوشت رکھا ہوا کوا بلی دوڑ دوڑ کر حملے کرتے ہیں، یہاں خالی ادھر نہیں حملے ہوتے، حملے کہاں ہوتے ہیں؟ کوا چیل کہاں ہوتی ہے حملے؟ جہاں گوشت چھوڑ دیں دیکھیں کتنی چیلیں آ جائیں۔ تو یہ آپ کے دل میں ایمان ہے تو یہ گدھ اور یہ شیاطین، یہ 2 نمبر چیزیں آپ اس پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں، ڈاکہ ڈال رہی ہیں۔ ہاں اگر چور کو پتہ چل جائے کہ آپ کی جیب میں 1 لاکھ ہے، وہ ایڑی، اور آپ D7 میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا کہ یہ 1 لاکھ آپ کی جیب سے صفائی کرے، لیکن اگر پتہ ہو جیب خالی ہے تو آپ کو چھوئے گا بھی نہیں، آپ اس کا ٹارگیٹ ہی نہیں۔ لیکن پتہ ہو 1 لاکھ 2 لاکھ 1 ارب جتنی قیمتی چیز ہے تو وہ بسوگا جان دے کر بھی آپ کا کیا کرے گا؟ جیب کاٹے گا، پیکٹ مارے گا۔ تو چونکہ ایمان کی وجہ سے آپ جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، یہ چونکہ سب سے قیمتی چیز ہے آپ کی اور آپ کے دل میں موجود ہے۔ اب شیطان کا ٹارگیٹ ہے کہ آپ کے سینے سے اس کو نکالے، اس کو آپ کو خراب کرے۔
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مصدر کیا ہے, یہ کہاں سے اشکالات آ رہے ہیں؟ شیطان کی طرف سے. تو آپ کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, 3 دفعہ پڑھ کے بائیں کاندھے پر پھونک دیں آپ, اس طرح کا فلیستعذ باللہ. تو یہ کام یہ کریں, فلیستعذ باللہ, فاذا بلغہ فلیستعذ باللہ ولینتہی, اور اپنا دماغ وہاں سے ہٹائیں. جیسے کوئی برا خواب آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بھیجا؟ اعوذ باللہ پڑھیں, 3 دفعہ بائیں کاندھے پہ پکڑیں, استغفار کریں, 2 رکعت پڑھ لیں, اور کسی سے بات نہ کریں اور اس کو بھول جائیں, کسی اور چیز سے مشغول ہو جائیں. جیسے کسی کو شدید غصہ آ رہا ہے نا, تو مرچی لے کے منہ میں رکھ لیں, تھوڑی چھپانا شروع کر دیں, تو غصہ بھول جائیں گے, آپ کو مرچی لگنی شروع ہو جائے گی. جب کوئی الٹے سیدھے خیالات آئیں تو کیا ہے کہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں, یا کوئی اور کسی کتاب کو مطالعہ شروع کر دیں, اپنے دماغ کو کہیں اور لگائیں. فلینتہی, مزید نہیں سوچو تو اس کا مطلب شاید یہ, اس کا مطلب یہ, اس کا مطلب یہ, مزید مطلب نہیں نکالیں اس سے. اس خواب کو بھول جائیں, اس طرح اس خیال کو بھی بھول جائیں. جب یہ آئے من خلق ربک, تیرے رب کو کس نے پیدا کیا, اعوذ باللہ پڑھیں اور اس سے پہلے اس کو ختم کریں. اور پھر کیا کہ آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا. اللہ کے رسول نے علاج بتایا, کیا کہیں؟ آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لے کر آیا ہوں. میں ایسی بکواسات نہیں سوچتا, چونکہ یہ خیال, یہ سوال, یہ تصور شیطان لے کر آیا ہے, اور شیطان کے دوست اس طرح کی ویڈیو بھیج کر آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. وہ شیطان ان کو وحی کرتا ہے, وہ آگے چلتے ہیں اس کے کہنے پر کہ اس کی پیروی کرنے والے. تو ایسے دوست, ایسے ماحول سے جو آپ کو خراب کریں, یاد رکھیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کریں. سگریٹیوں کے ساتھ رہیں گے تو سگریٹ پینا شروع کر دیں. جو زیادہ سوتے ہیں ان کے ساتھ رہیں گے, آپ کو بھی نیند آنی شروع ہو جائے گی. جیسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے ایسی عادتیں آپ کے اندر آئیں گی. جھوٹوں کے ساتھ رہیں گے, ایک دن آپ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے. اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں جن کی اچھی عادتیں, کچھ عرصے بعد ان کی اچھی عادتیں بھی آپ کے اندر آ جائیں گی. ایک لڑکی کی شادی ہوئی موچی کے گھر میں, تو وہاں سے بدبو آتی تھی. کہتی وہ بدبو کتنی ہے, 10-12 دن کے بعد کہتی ہے میرے آنے سے بدبو ختم ہو گئی. تو اس نے کہا نہیں, اب تم بھی ہم جیسی ہو گئی, اب تمہیں بھی اس کی جیسے پہلے ہمیں بدبو نہیں آتی تھی, تو باہر سے پہلے آئے تھے بدبو. یہی ہوتا ہے, برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو بری عادتیں آپ کے اندر آ جائیں گی. آپ اچھے لوگوں کا انتخاب کریں, اہل علم کا, اہل عمل کا, تو اچھی عادتیں کچھ عرصے کے بعد آپ کے اندر آئیں. تو شیطان اور شیطان جو لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے, وہ ایک دن آپ کا عقیدہ خراب کر کے چھوڑیں گے. قادیانیوں کے ساتھ رہیں گے, ایک دن قادیانی ہو جائیں گے. پرویزیوں کے ساتھ رہیں گے, ایک دن پرویزی ہو جائیں گے. قبروں کے ساتھ ڈیرا ڈالیں, ایک دن آپ بھی قبر کے بارے میں وہی تماشے شروع کر دیں گے. اس لیے, اور جس نے توبہ کی تھی 100 قتل کرنے, کہا یہ علاقہ چھوڑ دوسرے علاقے میں جا. اس لیے کیا ہے, وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ, وہ موضوع چھوڑے, الگ ہو کر رہے, قرآن کی تلاوت کرے. ایک اور بات, یہ سوال کرنا کہ من خلق خالق, یہ سوال غلط ہے. یہ سوال کیا ہے؟ غلط ہے, 100% غلط ہے. یہ قاعدہ صحیح ہے لکل محدث لکل حادث, کہ ہر مخلوق کے لیے خالق لازمی چاہیے. لکل مخلوق خالق, لکل حادث محدث, ہر نئی چیز کے لیے کوئی نہ کوئی ایجاد کرنے والا ہو. جو میں بات کرنے لگا ہوں سنیے گا. یہ قانون صحیح ہے, جو مخلوق ہے وہ خود بخود مخلوق نہیں بن جاتی, اس کے لیے کسی نہ کسی خالق کی ضرورت ہے. لکل فعل فاعل, ہر فعل کے لیے فاعل چاہیے, ہر مخلوق کے لیے خالق چاہیے, ہر محدث کے لیے ایک حادث چاہیے. تو یہ مخلوق خود بخود نہیں بنی, اس کا کوئی نہ کوئی خالق لازمی ہے کہ ہونا چاہیے, خود بخود نہیں بنی. لیکن یہ قاعدہ کہ ہر خالق کے لیے خالق چاہیے, یہ کفر ہے. یہ قاعدہ خالق کے لیے نہیں فٹ ہوتا, یہ قاعدہ خالق کے لیے فٹ نہیں ہوتا. سمجھیے گا میری بات, ذرا غور سے سمجھ آ جائے گی. ایک خالق, ایک مخلوق, تیسری چیز نہیں.
ایک خالق، ایک مخلوق، تیسری چیز نہیں. ہر مخلوق کے لیے ایک خالق چاہیے. بغیر خالق کے لیے مخلوق کا وجود مستحیل ہے، اور ہر خالق کے لیے خالق چاہیے، یہ بھی کفر اور مستحیل ہے، یہ بھی ممکن نہیں. سوال غلط ہے. کیوں؟ کہ آپ خالق کی صفات کو مخلوق کے اوپر فٹ کر رہے ہیں، مخلوق کو خالق پر قیاس کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا کفر ہے. جہم بن صفان جو اسماء و صفات کا منکر ہے، اس کا مناظرہ ہو گیا ایک جماعت سمنیہ، ایک ہندو کی جماعت ہے، اس سے مناظرہ ہو گیا. تو اس نے کہا کہ تم عقل سے اللہ کے ثبوت کے دلائل دو کہ اللہ ہے، اللہ ہے، عقل سے اس کے دلائل دو. اس نے کہا، سوچا، اس نے کہا مجھے 3 دن دے دیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 40 دن بیٹھا رہا گھر میں کمرے کے، اور سب چیزوں کا انکار کر دیا. کافی قصے میں مختصر اپنے موضوع پہ رہتا. کہنے لگا 3 دن کے بعد بتاؤ. 3 دن سوچا، غور و فکر کیا. کہنے لگا آ جاؤ مناظرے کے لیے. جب آئے کہنے لگے اس دنیا کی صفات ہے، یہ دنیا تغیر قبول کرتی ہے، گرمی سردی، ابھی گلاس ٹھنڈا ہے تھوڑی دیر میں گرم ہو جائے گا. یہ صفات ہیں، تغیر قبول کرتی ہیں، اور صفات خود بخود نہیں ہوتی، بغیر کسی خالق کے صفات نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے ان کا کوئی خالق ہے، وہ اللہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری بات صحیح ہے عقل کے مطابق، کہ دنیا کا انٹرنیشنل اصول ہے، ضابطے ہیں، قوانین ہیں. وہ میرا موضوع نہیں ہے ابھی، کہ ہر خالق کے لیے، ہر صفت کے لیے کوئی نہ کوئی، ہر تغیر تبدیل کے لیے کوئی خالق ہوتا ہے، اور وہ ہے. تم نے کہا اللہ، ہم نے مان لیا. لیکن اب یہ بتاؤ کہ تمہارے خالق کی بھی صفات ہیں یا نہیں؟ اب وہ پریشان ہوا. اگر کہتا ہے صفات ہیں تو پھر اس کے لیے خالق ثابت کرنا پڑے گا، چونکہ جس قانون کے ذریعے اس نے کیا ثابت کیا، جس اصول کے ذریعے اس نے کیا ثابت کیا کہ مخلوق کا کوئی خالق ہے. اب وہی وہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی صفات ہیں. تو اگر اسی اصول کے ذریعے ثابت کرتا ہے تو پھر تو بڑا مشکل کام ہے. اس لیے اس نے کہا نہیں، اللہ کی صفات نہیں ہے، اللہ کے اسماء و صفات نہیں. انکار کر دیا کہ اللہ کے اسماء و صفات نہیں. اگر اللہ کے اسماء و صفات ثابت کروں گا تو پھر وہ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ پھر ہر صفت کا کوئی خالق ہوتا ہے، تو اللہ کا خالق کون ہے؟ تو جواب نہیں ہے. تو لگا اس نے اسماء و صفات کا انکار کر دیا. غلطی کہاں لگی اس کو؟ گمراہ کیسے ہوا کہ مخلوق کو خالق پر، خالق کو مخلوق پر قیاس کیا. مخلوق کی صفات کو خالق پہ، خالق کی صفات کو مخلوق پر قیاس کیا. اللہ کی صفات مخلوق کی طرح نہیں ہے. اللہ کی صفات مخلوق. آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت الاول لیس قبلک شیء وانت الآخر لیس بعدک شیء انت الظاہر فلیس فوقک شیء انت الباطن لیس دونک شیء. اللہ کے 4 نام قرآن میں آئے نا، ٹھیک ہے، اول آخر ظاہر باطن، والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اور اللہ کے رسول نے فرمایا انت الاول لیس قبلک شیء. اول کا معنی کیا ہے؟ لیس قبلک شیء، لیس بعدک شیء، لیس فوقک شیء، لیس دونک شیء. مطلب کیا ہے کہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث آتا ہے، حدیث آتی ہے کہ کان اللہ ولم یکن شیء معه. دوسری روایت میں آتا ہے، وہ بھی بخاری کی ہے، وکان اللہ ولم یکن شیء قبلہ. اللہ تھا اور اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہیں تھا. دونوں بخاری کی حدیث. انت الاول لیس قبلک شیء کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ. اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا. اللہ ہمیشہ سے ہے، یہ مخلوق ہمیشہ سے نہیں، نہ ہمیشہ رہے گی. اس کو پیدا کیا گیا. انسان کی صفات کیا ہے؟ ذرا غور کریے گا. انسان کی صفات ذاتی نہیں ہے. انسان کی صفات ذاتی نہیں ہے، کسی کی دی ہوئی. اور اللہ کی صفات ساری ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی. فرق ہے. مخلوق جو کچھ بھی ہے ذات و صفات کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی. کسی کی کچھ ذاتی ہے؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ کہ بغیر خالق کے ہم پیدا ہو گئے؟ نہ بغیر خالق کے پیدا ہوئے، نہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا، بلکہ ہم کو کسی نے بنایا، وہ ہے اللہ. اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود بخود ہے. اس کی صفات ذاتی ہیں.
اور دوسرا فرق کیا ہے کہ اللہ کی صفات مکمل ہیں. غور کریے گا, میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے. دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کی صفات مکمل ہیں اور مخلوق کی صفات میں نقص ہے. میں دیکھتا ہوں دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا, صحیح ہے, میں دور نہیں دیکھ سکتا, میں سنتا ہوں, لیکن آپ سارے بولنا شروع ہو جائیں تو میری سمجھ نہیں آئے گا بھائی آرام سے. لیکن اللہ دور قریب سب دیکھتا ہے, سب سنتا ہے. اب سب مل کر بولیں, پنجابی پنجابی میں, اردو والے, کشمیری میں, انگلش, عربی, حیوانات, فرشتے, جن, پریاں, مخلوق, ساری مخلوق سب مل کر بولے اللہ ہر چیز پر قادر ہے, سنتا ہے. جس کی یہ صفات ہوں, جو دو بولے تو کہیں پہلے چپ کر پہلے اس کی سن لوں. نہیں, اللہ کی صفات ذاتی مکمل, ان کے اندر کوئی عیب نہیں, وہ ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ, اور اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گی. مخلوق کی صفات ذاتی نہیں, عطائی, اور کیا ہے, ان میں نقص ہے, عیب ہے, کمی ہے, مکمل نہیں ہے, اور ہمیشہ سے نہیں, ہمیشہ نہیں. اور جس کی صفات ذاتی ہوں, مکمل ہوں, ہمیشہ سے ہوں, ہمیشہ رہیں, لیس قبلہ شیء, اول مانی اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے. اب اس کو مخلوق پر قیاس کریں, یہ جہم بن صفوان کا قصور تھا. اس نے اللہ کی صفات کو مخلوق کو صفات کو اللہ پر قیاس کیا. اور یہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ مخلوق کا خالق ہے تو اللہ کا بھی کوئی خالق ہو. اللہ کا خالق نہیں, مخلوق کو اللہ پر, اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کرو. یہ خیال, یہ تصور, یہ کفر ہے, یہ سوال ہی کفر ہے. دیکھیے میں کرتا ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس بچے سے پوچھیں, میں آتا ہوں, اس بچے سے پوچھتے ہیں ہم کہ بھائی مثلا 4 سے پہلے کیا آتا ہے, آپ کیا کہیں, 3 آتا ہے. 3 سے پہلے, 2 سے پہلے, 1 سے پہلے. 1 سے پہلے کچھ نہیں بھائی, 1 سے پہلے کچھ نہیں, ایسا ہی ہے. 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے, اللہ ایک ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں ہے, اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے. چلیے آپ کی بات مان لی, ہم نے کہا جی اللہ کو فلاں نے پیدا کی. پھر آپ پوچھیں گے اللہ کو, پھر اس کو کس نے پیدا کیا, ہم کہیں فلاں نے, پھر کہتے ہیں پھر اس کو کس. یہ تسلسل کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ یہ تسلسل کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور یہ بالاتفاق عند العقلاء, اہل علم اور اہل عقل کے ہاں یہ تسلسل کفر ہے. بھائی ہم کہتے ہیں اللہ کو فلاں نے پیدا کیا, الیاذ باللہ, پھر اس کو اس نے پیدا کیا, اس کو کیا یہ سلسلہ ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ سلسلہ ہے ہی نہیں. یہ خالق ایک مخلوق, بس خالق مخلوق جیسا نہیں, مخلوق خالق جیسی نہیں ہے. مخلوق کی صفات الگ, خالق کی صفات الگ ہے. سمجھ آئی بات؟ اس لیے یہ سوال کفر ہے. اور سب سے بڑا ان کا کفر کیا ہے؟ چونکہ ان کو اللہ کے اسماء و صفات کا پتہ ہی نہیں ہے, اس لیے اللہ کی صفات کو اپنی صفات پر قیاس کرتے ہیں, مخلوق کی صفات پر, اور اس لیے یہ سوال کرتے ہیں من خلق اللہ. اگر ان کو اللہ کے اسماء و صفات پتہ ہوتا, پڑھا ہوتا تو یہ سوال کرتے ہی نہیں, ان کے دماغوں میں آتا ہی نہیں. سمجھ آئی بات؟ تو یہ کس چیز کا قصور ہے کہ نہ پڑھنے کا, علم نہ حاصل کرنے. کس کا علم؟ قرآن و سنت کا. کس کا علم؟ اسماء و صفات کا علم نہ حاصل کرنے کا. ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کے اسماء کیا ہیں, صفات کیا ہیں, ان کا معنی کیا ہے, ان کا مفہوم کیا ہے. مخلوق کی صفات کا ان کے ساتھ مقابلہ اپنی جہالت میں کرتے ہیں, اور اس جہالت کی بنیاد پر یہ سوال کرتے ہیں من خلق اللہ. حالانکہ مخلوق کو اللہ پر قیاس کرنا, اللہ کو مخلوق پر قیاس کرنا, یہ کفر ہے. کچھ علماء کے ہاں اللہ کو خواب میں دیکھنا جائز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کو دیکھا. کچھ علماء منع کرتے ہیں, یہ الگ بحث آئے گی رویت کے اوپر, ٹھیک ہے, یہ سوال کرتے ہیں. لیکن ابن باز رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگرچہ احمد بن حنبل کے بارے میں کہ انہوں نے 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کو دیکھا, کہتے ہیں یہ اگرچہ عقیدہ مان بھی لیں, ابن باز کہتے ہیں تو پھر بھی اللہ کو دیکھنے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کی کوئی تصویر دیکھی ایسے, یہ نہیں ہے. اللہ کی بات سن لی ہوگی, اللہ کی بات سن لی ہوگی کہ اللہ نے کہا یہ کرو, میں اللہ ہوں یہ کرو, یا اللہ نے اور اس کے دل میں کوئی اسی طریقے سے بات ڈال دی ہوگی.
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خواب میں بھی اللہ کی اس کی اصلی حالت میں دیکھیں. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کو آپ دیکھیں، جو آپ کے تصور میں آئے، خیال میں آئے، خواب میں آئے، وہ اللہ نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. وہ آپ اللہ کو جنت میں ہی دیکھیں گے، مرنے کے بعد آپ دیکھیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی تم میں سے اللہ کا نہیں دیکھ سکتا حتیٰ یموت، یہاں تک کہ وہ مرے، مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتا. خواب میں دیکھنا نہ دیکھنا علماء کا اختلاف ہے. اگر یہ قول بھی مان لیں کہ دیکھنا جائز ہے تو پھر بھی ابن باز نے جو کہا وہ بات صحیح ہے. کیا کہ اللہ رب العزت محسوس کرا دیتا ہے اپنا آپ، اور اس کی کوئی بات سنا دیتا ہے یا کوئی اور طریقے سے بتلا دیتا ہے، لیکن اللہ کی تصویر وہ خواب میں دیکھے یہ نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء. جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے جیسا، وہ اللہ نہیں ہے. تو اس لیے اس کی وجہ، پھر آگے وجہ بھی بتاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، جب آپ نے دیکھا تو اب آپ باہر آ کر کیا کہیں گے؟ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے. یہیں سے کفر شروع ہوتا ہے، یہیں سے تماشے شروع ہوتے ہیں، یہیں سے گمراہی شروع ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس لیے کیا ہے کہ پھر لوگ اس کو، یا وہ خود خالق کو مخلوق پر اور مخلوق کو خالق پر کیا شروع کر دے گا. خالق کو مخلوق پر یا مخلوق کو خالق پر کیا شروع کر دے کہ میں نے خواب میں ایسی تصویر دیکھی، اللہ ایسا ہے. پھر وہ کسی دوسرے کو کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، پھر بتایا کہ وہ صحابی کیا نام ہے ان کا، دیکھیا کلبی ہے، ان کی طرح ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کیا جو انسان کے دماغ و تصور میں آئے کہ اللہ ایسا ہے، وہ اللہ نہیں. لیس کمثلہ شیء. اللہ غائب ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھا. اللہ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، اس کے اسماء و صفاتیں، اس کی کیفیت، اس کی شکل ہمیں نہیں بتلائی گئی، ہم اس کے بارے میں نہیں بات کریں گے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تم اللہ پر وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو اس لیے یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ میں نے آپ کو کیا بتلایا کہ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ اسماء و صفات کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، اسماء و صفات کو نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. کیوں پیدا ہوا؟ کہ انہوں نے مخلوق کی صفات کو دیکھا تو مخلوق کی صفات کو اللہ پر قیاس کیا، تو پھر یہ سوال کر بیٹھے. ورنہ اگر وہ اللہ کے اسماء و صفات کو جانتے ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات مخلوق کی طرح نہیں، مخلوق اللہ کی طرح نہیں، ان دونوں کے درمیان تباین ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اللہ ہے اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے، مخلوق الگ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آج میں اپنی بات یہاں پر ختم کروں گا. میری ویسے طبیعت بھی اتنی صحیح نہیں ہے، میرا بہت مختصر ارادہ تھا، لیکن کچھ نہ کچھ باتیں ہو گئی ہیں. انشاءاللہ باتیں ہوں گی بہت تفصیل کے ساتھ، آپ کے ساتھ بہت پیار محبت کے ساتھ آگے سے بڑھیں گی. تو اگر اس سوال کے اوپر کسی کو اشکال ہے تو آپ سوال لکھ کر کے رکھ لیے گا، اگلے پیریڈ میں پھر بھی پوچھ سکتے ہیں. مجھے دے دیے گا آنے سے پہلے، میں ان کا جواب بھی دے دوں گا. ابھی ہماری بات پوری نہیں ہوئی، ہم بات بھی مکمل کریں گے آگے. ٹھیک ہے. شروع میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ بہت ضروری ہے. یہ تو آپ سوال و جواب، مطالعہ، علمی باتیں تو ہوتی رہیں گی. وہ یہ کہ جو میں نے آپ کو نصیحت کی کہ جہالت بہت زیادہ ہے، اس کو علم سے بھر دو، اس کو علم سے بھر دو. ہر گلی میں، ہر علاقے میں، ہر علاقے کو ٹارگٹ کرو اور علم سے، قرآن و سنت سے بھرو. اور ایک بات اور بھی کہوں، اپنا علم میں کوئی نئی چیز سمجھ آئیے علماء کے سامنے رکھیں. خود ہی ایک عقیدہ بنایا، خود شروع ہو گئے میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں، ایسا نہیں کیا کریں. گمراہیاں فرقے جھالتے یہیں سے پھیلتی ہیں. آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو اس کو علماء کے سامنے رکھیں. علماء کا کوئی کام ہے کہ وہ دوسروں کی بات کو سنیں، غلط ہے تو بتائیں، صحیح ہے تو رہنمائی کریں. یہ نہیں کہ ایک کا منہ ادھر، دوسرے کا منہ ادھر، تیسرے کا منہ ادھر. اگر ہم ان کی رہنمائی نہیں کریں گے، یہ ہماری رہنمائی نہیں کریں گے تو پھر فتنے پھیلیں گے. اس لیے ان کو، طلباء کو دیکھنا چاہیے، چھوٹے لوگوں کو جیسے ہم جیسے بڑے علماء کو دیکھنا چاہیے کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، ہماری اصلاح کریں. ٹھیک ہے. تاکہ یہ دین آگے تک پہنچائے. ہم سب مل کر یہ چاہتے ہیں کہ اس اسلام کو، قرآن و سنت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. بہت سی باتیں ایسی کہی ہوں گی جو بے شمار غلط